پار بیڑا لگائے آل رسول، ڈوبے بجرے ترائے آل رسول، ڈوبے بجرے ترائے آل رسول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے بزم رضویہ کے پلیٹ فارم سے آج برکات آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے تیسرے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ نے گزشتہ پروگرام میں سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت طہار کو وہ خصوصیات عطا فرمائی ہیں کہ جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی ہیں، جن میں ہم نے آیہ تطہیر سے گفتگو پچھلی نشست میں فرمائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص طور پر یہ شان، یہ پاکی، یہ طہارت اہل بیت طہار کو عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت طہار کو یہ بھی عظمت عطا فرمائی اور خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اہل بیت طہار کو دو شرف حاصل ہیں۔ ایک شرف تو وہ ہے کہ جو صحابیت کا شرف ہے، اور دوسرا خاندان رسول کا بھی شرف ان کو حاصل ہے۔ معزز ناظرین کرام، آئیے میں آج یہاں ایک قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے وہ خصوصیت بیان کرنے جا رہا ہوں جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ان نفوس قدسیہ جن کو 5 دن پاک کہتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب فرمائی، جو بڑی مشہور آیت مباہلہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، تیسرا پارہ ہے۔ ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ نجران کے جو عیسائی تھے، ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تبلیغ فرمائی، بڑا سمجھایا کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بڑے دلائل دیے، بڑے خوبصورت انداز میں تبلیغ فرمائی، لیکن یہ بنی نجران کے جو عیسائی تھے، پادری، یہ ماننے کو تیار نہیں تھے، جس پر پھر جب دلائل سے بات آگے نکل جائے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو، آ جاؤ میدان میں۔ پھر فرمایا کہ ہم بھی آ جاتے ہیں اور تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی بیٹیوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی بیٹیوں کو لے آتے ہیں، تم بھی خود آ جاؤ، ہم بھی خود آ جاتے ہیں، اور پھر میدان میں عاجزی سے اللہ کے حضور یہ دعا کریں گے، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو، مباہلہ کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا، یہ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا ہے کہ حضور نے فرمایا ان عیسائیوں سے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، جس کا میں نے خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لیا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ساتھ لیا، اور دونوں ان کے شہزادے حسنین کریمین کو ساتھ لیا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب چلے ان نجران کے عیسائیوں کی طرف مباہلے کے لیے، تو جو ان کے پادری تھے اسقف، انہوں نے کہا عیسائیوں سے، باز آ جاؤ، تمہیں یہ نورانی چہرے نظر نہیں آ رہے؟ اگر انہوں نے تمہاری بربادی کے لیے دعا کر دی تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور ہمیشہ عیسائیت کی جو تذلیل ہے وہ تمہارے حصے میں آ جائے گی، لہذا تم ویسے ہی ان سے جزیہ دے کر جان چھڑا لو اور صلح کر لو، کبھی بھی مباہلے کے لیے ان کے سامنے نہ آنا،
تو پھر ایسے ہی انہوں نے کیا اور وہ موبائل سے فرار ہو گئے اور انہوں نے یہ ذلت اٹھائی اور جزیہ دے کر پھر انہوں نے صلح کر لی۔ تو اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدۃ النساء کو ساتھ لیا، ان کے پیارے شہزادوں اپنے نواسوں حسنین کریمین کو ساتھ لیا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ساتھ لیا۔ یہ مقام بھی صرف ان پنج تن پاک کو حاصل ہے اور ان اہل بیت اطہار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ لیا، تو یہ خصوصیت ان کے حصے میں ہے۔ یہاں ایک نقطہ ضرور میں عرض کروں گا، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں ان کا یہاں پر یہ بھی بہت بڑا ایک گمراہ عقیدہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر 3 شہزادیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اسی موقع پر وہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کی دوسری شہزادیاں تھیں حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، تو پھر حضور نے ان کو ساتھ کیوں نہیں لیا تھا، یہ صرف سیدہ فاطمہ کو ہی ساتھ کیوں لیا؟ تو ان ندانوں کو یہ بتائیں، ان کو کہیں کہ دیکھیے یہ جو واقعہ ہے آیت مباہلہ کب نازل ہوئی ہے؟ یہ 10 ہجری کو نازل ہوئی ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تینوں شہزادیوں کا اس وقت وصال ہو چکا تھا۔ آئیے معزز ناظرین کرام، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 2 ہجری میں ہوا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال جو ہے وہ 8 ہجری کو ہوا، اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 9 ہجری کو ہوا۔ اور یہ جب واقعہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ آیت مباہلہ والا یہ پیش آیا تب 10 ہجری تھی، اس لیے ان تینوں پہلے شہزادیوں کا چونکہ وصال ہو چکا تھا، اور یہ اعتراض کرنا کہ وہ کیوں ساتھ نہیں تھی اور انکار کرنا معاذ اللہ یہ گمراہی ہے۔ احباب ذی وقار، یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہاں کچھ لوگ ہیں ان کا یہ بھی نظریہ ہے جو کہتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو بیان ہے وہ انفسنا میں بیان کیا گیا ہے، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معاذ اللہ وہ بھی ان کی طرح ہیں، اور اسی سے وہ پھر خلیفہ بلا فصل ہونے کی دلیل پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس آیت کے اندر انفسنا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اور جو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے چونکہ وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں، اس لحاظ سے ان کا ذکر بیٹوں میں آتا ہے، تو بیٹوں کا ذکر ابناء میں ہے، اس لحاظ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بیان جو ہے وہ ابناء کے اندر کیا گیا ہے۔ احباب ذی وقار، یہاں میں حدیث مبارکہ بھی پڑھتا چلوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حضرت عامر بن سعد اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت حسنین کریمین، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ساتھ لے کر یہ دعا مانگی تھی۔ اللہ کے حضور آپ نے عرض کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ دعا فرمائی۔ اور میں اس میں یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث مبارکہ میں یہ امت کو تلقین ارشاد فرمائی کہ میرے اہل بیت طہار کی محبت کو لازم پکڑو۔ ایک روایت میں امام طبرانی نے نقل فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے اہل بیت طہار کے ساتھ بغض رکھا ہے، جو بغض رکھتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا حشر کل یہودیوں کے ساتھ فرمائے گا، وہ یہودیوں کے ساتھ اس کو جمع کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ بندہ نمازی ہو، روزہ دار ہو، نیکوکار ہو، وہ مسلمان کہلواتا ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ وہ نمازی ہو، روزہ دار ہو، نیکوکار کہلواتا ہو اور خود کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن چونکہ اس کے دل میں میرے اہل بیت طہار کا بغض اور کینہ اگر وہ رکھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کا انجام یہ ہے کہ وہ کل یہودیوں کے ساتھ جمع ہوگا، العیاذ باللہ تعالی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل بیت طہار کی جو خصوصیات ہیں اس میں خاص طور پر یہ جو میں نے محبت اہل بیت کے حوالے سے بتایا کہ یہ اہل بیت طہار کی محبت جو ہے وہ ہمارے اوپر واجب ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے میری امت میں تم سے کوئی اجرت کوئی طلب نہیں کرتا، کچھ نہیں مانگتا، مگر مودۃ فی القربہ، جو میرے قریبی ہیں ان کی محبت و مودت کا تم سے مانگتا ہوں۔ اب اس پہ اندازہ کیجئے کہ اس سے یہ بھی خصوصیت اہل بیت طہار کو عطا ہوئی ہے کہ ان کی محبت اور مودت ہمارے اوپر واجب اور ضروری قرار دی گئی ہے، لہٰذا یہ بہت احتیاط سے چلیے۔ محرم الحرام شریف چل رہا ہے، اہل بیت طہار کی گستاخی سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے امام اسی لیے کہتے ہیں، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت طہار کی غلامی میں ہم سب کو زندہ رکھے اور ان کی غلامی میں خاتمہ نصیب فرمائے۔ آپ تمام احباب اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں دوبارہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ پار بیڑا لگائے آل رسول، ڈوبے بجرے ترائے آل رسول، ڈوبے بجرے ترائے آل رسول۔